السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 تا 91 کا ترجمہ و تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 87 سے ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، پے در پے بھیجے یعنی ایک کے بعد دوسرا، ٹھیک ہے؟ یعنی یک کے بعد دیگرے، ہم نے یک کے بعد دیگرے بھیجے، من بعدہ، ان کے بعد، بالرسل، کئی رسول، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں، البینات، روشن نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل امین کے ساتھ، اور ہم نے ان کی جبرائیل امین کے ساتھ مدد فرمائی، تائید فرمائی۔ کلما جاءکم، پس جب کبھی، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، کوئی بھی رسول، بما لا تہوی انفسکم، ساتھ اس کے، بما، ساتھ اس کے، جو لا تہوی، جو ناپسند کیا، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، یعنی یہاں پر مراد ہے مسئلہ توحید، دعوی توحید، ٹھیک ہے؟ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول دعوی توحید دے کر آئے، بما لا تہوی انفسکم، اس کو جو ناپسند کیا تمہارے نفسوں نے، استکبرتم، تو تکبر کیا تم نے، ففریقاً کذبتم، پس ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، یعنی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، یعنی جو بھی انبیاء تمہارے پاس دعوی توحید لے کر آتے تھے تو ان میں سے کچھ، یعنی ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردہ میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لے آتے ہیں، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ پہلے سے، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ مدد طلب کرتے تھے ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم ما عرفوا، بس جب آیا ان کے پاس وہ رسول جس کو انہوں نے عرفوا، پہچان رکھا تھا، کفروا بھی، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ منکر ہو گئے اس کے، یا انکار کر دیا انہوں نے، بما، اس کا، جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، باغیاً، سرکشی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، حالانکہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، لمن یشاء، اس پر جس پر وہ، علی من یشاء، اس پر جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غصہ کے ساتھ غصہ پر، وللکافرین عذاب مہین،
اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو تم ایمان لے آؤ بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا نؤمن تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا جو نازل کیا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ اور وہ انکار کر دیتے ہیں جو علاوہ ہے اس کے، وہو الحق حالانکہ وہی حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فالم تقتلون انبیاء اللہ فرما دیجئے تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل پہلے سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ جی تشریح دیکھیے، سب سے پہلے آیت نمبر 87 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ٹھیک ہے، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پہ کئی رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات ایک مکمل دستور دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، جن میں یوشع علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا ہوا آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ یہاں پر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن نشانیاں دیں، یعنی معجزات عطا کیے۔ روشن نشانیوں سے مراد معجزات ہیں۔ کون کون سے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیے تھے؟ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ سن عیسوی آپ کے ہی نام سے جاری ہوا، اور آپ بیت اللحم یعنی بیت المقدس میں پیدا ہوئے، اور آپ کا آبائی وطن شام کا علاقہ ناصرہ تھا، اسی وجہ سے عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور 33 سال کی عمر میں جمہور امت مسلمہ کے مطابق یعنی جمہور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزات دیے گئے، مثلا بن باپ کے معجزانہ پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت مریم بنت عمران آپ کی والدہ کا نام تھا۔ شیر خارگی میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی گئی، یعنی بچپن میں ہی آپ بولنے لگ گئے تھے، اور آپ نے اپنی والدہ کی بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ اس کے علاوہ اپاہجوں کو مس کر کے ان کو شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے، مردوں کو مس کر کے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک دیتے تھے، تو اللہ کے حکم سے وہ ان پرندوں کو اڑا دیتے تھے، اور اس کے علاوہ غیب کی خبریں بھی بتاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، یعنی جبرائیل امین جو تھے آپ کی ہمیشہ تائید فرماتے تھے، یہاں تک کہ تختہ دار سے بھی آپ نے ہی انہیں بچایا تھا۔ ان تمام واضح نشانیوں اور بین معجزات کے باوجود بھی یہود نے سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کی۔ تو یعنی نشانیاں جو تھیں، معجزات تھے، بالکل واضح تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی سرکشی ہے، ان کا بغض ہے،
کہ جب بھی افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، ایسی چیز لے کر آئے جو لا تہوی انفسکم، جو ناپسند آئی تمہارے نفسوں کو، یعنی توحید کا مطالبہ جو ہے جب بھی کوئی رسول لے کر آئے تو وہ غرور اور تکبر سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور واضح احکام کو جھٹلا دیا۔ تو یہ یہود کا شیوہ تھا کہ انہوں نے فریقاً کذبتم، یعنی کچھ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور وفریقاً تقتلون، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ اتنے ہٹ دھرم تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ہٹ دھرمی اور بے شرمی کا ذکر کیا کہ جب مدینہ کے یہود جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن پاک کی تعلیمات پیش کرتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل پردہ میں ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل پردہ میں ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے دو جو ہے معانی بتائے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اول ہم اپنے عقائد میں اس قدر پختہ ہیں کہ ہمارے دلوں پر حضور کی بات کا اثر نہیں ہوتا، یعنی دل ہمارے پردہ میں ہیں، ہمارے دل اتنے پختہ ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو ہے مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل ملفوف ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اب علم و عرفان کا خزانہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اب اس میں مزید کسی علم کے سمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ہٹ دھرمی کا نتیجہ جو ہے لعنت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، اور فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یا تو بہت کم لوگ ہیں جو ان کے اندر ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، یا پھر جو وہ ایمان لے آتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑا کمزور اور مختصر ایمان ہے جو وہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگلی آیت وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ پہلے سے مدد طلب کرتے، فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا جی، اب اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے بھی پیشین گوئیاں کی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات اور نشانیاں پیشین گوئیوں کے ساتھ موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ دور جلدی آئے اور وہ نبی آئے، ہم اس کے ساتھ مل کر کفر پر غالب آ جائیں، کفر کا دور ختم ہو اور ہمارا دور شروع ہو۔ اہل مدینہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی جو تھے وہ اپنے جو دوسرے کافر ساتھی تھے ان کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی ان کے ساتھ بحث ہو جاتی، تو وہ اس امید پر ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اگر وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم ظالموں کو دیکھیں گے اور تمہارے تمام ظلم و ستم کا ہم بدلہ لے لیں گے۔ تو اہل مدینہ جنہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھیں یہودیوں سے، ٹھیک ہے، تو جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے
تو وہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو یہود کہیں تم پر غالب نہ آ جائیں اور وہ پہلے سے تم پر بازی نہ لے جائیں اور وہ پہلے سے اس نبی پر کہیں ایمان نہ لے آئیں۔ مگر یہ عجیب معاملہ تھا کہ جس نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے، جس کے آنے کی وہ گھڑیاں گن رہے تھے، اور جب وہ نبی آئے تو انہوں نے انہی کا ہی انکار کر دیا۔ قرآن حکیم تورات اور اس کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہود نے آپ کی ساری علامات دیکھ لیں، آپ کو پہچان لیا، لیکن انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ عناد اور ضد کی وجہ سے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ اپنی اس دعا کو بھی بھول گئے جس کو وہ انصار مدینہ کے مقابلہ میں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آنے والی نبی کے طفیل ہمیں غلبہ عطا فرما۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بیچ ڈالا انہوں نے اپنے نفسوں کو اس لیے کہ وہ منکر ہو گئے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بغین سرکشی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ یہ برحق ہے، وہ مانتے بھی تھے کہ یہ برحق ہے، لیکن صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ یہ نبوت تو ایک فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ نازل کرتا ہے۔ اب نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آئی ہوئی، بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ یہود کو یہی ضد تھی اور یہی ان کے عناد کا، بغض کا سبب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہماری نسل میں سے آئے، یعنی بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے، یہودی نسل میں سے آنا چاہیے۔ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ اس وجہ سے وہ اس نبی کا انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بس وہ لوٹے غصہ کے ساتھ غصہ پر، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب آیت نمبر 90 میں جو اللہ تعالیٰ نے غضب کا ذکر کیا ہے تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، کہ اول تو یہ کہ یہود نے عیسیٰ کی رسالت کا انکار کیا، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے انکار کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، تو یہ دونوں وجوہات ہو گئیں۔ اور دوسرا جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا غضب ان پر ان کے حسد کی وجہ سے نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی غضب پر غضب سے مراد کیا ہے؟ تاکید ہے کہ بہت زیادہ غصہ اللہ کا، بہت زیادہ غضب ان پر نازل کیا گیا، اس لیے یہ لفظ جو ہے 2 بار استعمال کیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگلی آیت نمبر 91، اس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ان سے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو نازل کی گئی ہم پر، اور وہ انکار کر دیتے تھے ہر اس چیز کا جو علاوہ ہے اس کے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ فرما دیجئے تم کیوں قتل کرتے ہو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم کیوں کر قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل پہلے سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اب یہودی جو تھے
وہ ان پر جب اسلام کی دعوت پیش کی جاتی تو وہ کیا جواب دیتے تھے کہ ہم تو صرف اس وحی پر ایمان رکھیں گے جو ہمارے نبیوں پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کسی اور نبی پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا وہ تورات کے علاوہ باقی تمام الہامی کتابوں کے منکر تھے، یعنی کوئی بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی وہ اس کا انکار کرتے تھے، اور وہ قرآن کا بھی اسی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن جو ہے یہ تورات کی مصدق اور برحق کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس باطل دعویٰ کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی ایک طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، تو پھر کیا تورات میں تو یہ حکم واضح تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک سچا کہنے والا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تورات کو سچا کہنے والا آئے گا، اس کی مدد کرنا، اس کی تائید کرنا اور اس پر ایمان لے آنا۔ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ بھی تو تورات کا ہی حکم ہے کہ نبی پر اور قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آنا۔ تو گویا وہ تورات پر بھی جو ہے مکمل ایمان نہیں رکھتے، تورات پر ایمان بھی ان کا کمزور ہے۔ یہ ایمان نہ لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، نہ کہ تورات پر ایمان کی وجہ سے ہے، کیونکہ تورات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہاں تک ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔